السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 17 ہے۔ آج کے درس میں ہم سورہ البقرہ کی 5 آیتیں یعنی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 34 تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 34 کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و تعظیم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں کے درمیان یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا مولا، کیا تو زمین پر ایسے مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پر فتنہ فساد برپا کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، حالانکہ ہم نورانی فرشتے ہمہ وقت تیری حمد و ثناء اور پاکی بیان کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں، انسانوں کو پیدا کرنے کی جو حکمت اور وجہ میں جانتا ہوں وہ ابھی تک تم نہیں جانتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ الہام حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرمایا میرے فرشتوں، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کو نہیں پیدا کرنا چاہیے تو تم ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ اللہ فرماتا ہے قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ یہ سن کر تمام فرشتے بے ساختہ بول اٹھے مولا، تیری ذات پاک و بے عیب ہے، ہم تو صرف انہی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک کسی بھی مخلوق کو پیدا کرنے کی حکمت اور وجہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
الْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم اب تم ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے فرشتوں، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں آسمان و زمین کے تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور ان باتوں کی وجہ بھی جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کیے، اور تمہارے اس خواہش سے بھی واقف ہوں جو تم نے ظاہر نہیں کیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم فرمایا تو تمام فرشتے اطاعت الہی میں حضرت آدم کے سامنے سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کا نافرمان بن گیا۔ صدق اللہ العظیم۔